انجینئر کو دے دو. تو یہ جو ہے جو ایمان کا اوپر اور نیچے جانا ہے نا، یہ PSI ہوتے ہیں، جیسے پسٹن ہوتے ہیں نا انجن کے، اس میں جو پریشر پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مثال دینے کے لیے جو میں ان کی ایگزامپل دے رہا ہوں، ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں، وہ لوگ اپنے نقطۂ نظر سے مثال پیش کر رہے ہیں. لیکن جو اصل میں ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ اپنے نقطۂ نظر سے نہیں، شاگرد کے نقطۂ نظر سے مثال دیتا ہے. یعنی اس کے ذہن میں کیا بات سمجھ میں آئے گی، اسے اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی مثال دوں تاکہ اس کو آسانی ہو. اچھا، قرآن میں مثالیں ہیں. یعنی مثال کا مقصد میں نے کہا تھا، کوئی بات جو آسانی سے سمجھ نہ آئے اس کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے مثال. تو قرآن میں تو مثالیں ہیں، تو وہی مقصد. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا علم القرآن، قرآن سکھایا، اور سکھانے کے جو ہتھیار ہوتے ہیں ٹیچر کے پاس، کس کس طریقے سے سکھایا جائے، اس میں سے سب سے بہترین ہتھیاروں میں سے مثال ایک اس کا ہتھیار ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے بات پہنچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا. اچھا، نولدیکی کے نام سے ایک مستشرق اورینٹلسٹ پروفیسر تھا. اس نے قرآن پر بہت تنقید کی، اور اس کی تنقید میں اس نے اس آیت کے بارے میں خاص تنقید کی. کہتا ہے قرآن کی مثالیں، وہ لکھتا ہے قرآن کی مثالیں بے تکی ہیں، ان کی کوئی سینس نہیں بنتی، اور اس لیے یہ امپریسو لٹریچر نہیں ہے، میں اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوا. اور مثال کے طور پہ وہ اس آیت کو لاتا ہے. اس آیت کا ترجمہ اکٹھا کرتے ہیں، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص حنیف ہو گئے، فوکس ہو گئے، بغیر اس کے ساتھ کوئی شرک کیے. ومن یشرک باللہ، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، فکأنما خر من السماء، تو ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہو. مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ سے شرک کرے تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر رہا ہو. نو دیکھیے اپنی پیپر میں کہتا ہے، اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ کس نے دیکھا ہے کبھی کسی کو آسمان سے گرتے ہوئے؟ یعنی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ تو بنا لو، کوئی چیز دیکھی دکھائی ہے تو اس کی مثال دو. اور یہاں کہا جا رہا ہے آسمان سے گر رہا ہے بندہ، کوئی سینس نہیں بنتی، اس کی کوئی تک نہیں بنتی. پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ نے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو نوچنے لگے. آسمان سے گر رہا ہے اور پرندے کیا کر رہے ہیں؟ نوچ رہے ہیں. کہتا ہے پہلے ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آسمان سے گر رہا ہے، اب آسمان سے گرتے گرتے پرندے بھی اس کو نوچ رہے ہیں، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. او تہوی بہ الریح، یا پھر آخر کار اس کو ہوا اڑاتی پھرتی ہے، یعنی اور کہیں دور فی الی مکان سحیق، اور فی مکان سحیق، یعنی ایک ایسی انجانے مکان تک اس کو ہوا لے جاتی ہے. یعنی اگر وہ آسمان سے گر رہا ہے تو وہ لاہور کے درمیان میں گرے یا کسی جنگل میں جا کے گرے، مرنا تو اس نے پھر بھی ہے. اس سے کیا فرق پڑا کہ وہ کوئی جانی پہچانی جگہ پہ گرے یا کسی انجان ویران جگہ پر جا کر گرے، مکان سے ایک ویران جگہ وہاں جا کر گرے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کا یہ کرٹیسزم تھا، اس نے یہ تنقید لکھی اس مثال پر. اور اس مثال میں کچھ چیزوں کا انکار ہے، کچھ چیزوں کا اس کی لا علمی ہے یا اس نے جان بوجھ کے کیا. اور وہ کیا ہے کہ قرآن کی مثالیں پہلے کسے دی گئی تھیں؟ عرب کو. اور یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا قرآن کے الفاظ یا قرآن کے معنی کسی بھی زبان کے معنی صرف ڈکشنری سے نہیں آتے. ابھی جو میں نے ترجمہ کیا تھا نا، وہ ڈکشنری والا ترجمہ تھا. ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک محاورہ. اگر آپ محاورے کو نہیں سمجھو گے نا تو آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے. تو اب محاورے کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، عرب کے ہاں اکثر و بیشتر آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اکثریت ایسی تھی. اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا تو جیسے جیسے بندہ عمر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی ڈپریشن بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو اس کی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، اس نے ختم ہو جانا ہے. تو پھر جب انسان کو پتا ہو نا کہ میرا بقا نہیں رہے گا، میرا وجود نہیں رہے گا، تو اس کو ایک خواہش آتی ہے کہ میرا وجود تو نہ رہے لیکن میری یاد تو رہ جائے، یعنی میرا نام تو رہ جائے، میرے بارے میں کوئی کہانی تو پیچھے رہ جائے، کوئی میرا ذکر تو کرے. ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی. تو آج کل بھی کئی ممالک میں جہاں پر ایتھیزم ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا،
اللہ تعالیٰ پر یا آخرت پر تو خاص کر ایمان نہیں رکھتے. کوئی بلینئر ہو، ملٹی ملینئر ہو، موت کے قریب آتا ہے نا تو اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ کسی ہسپتال کو ڈونیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے نام کا ایک اسٹیچو سامنے لگا دو، دا ریئلی اولڈ ڈیڈ گائے اسکول آف کینسر ریسرچ. اوکے، وہ لگا دو سامنے تاکہ جب اسٹوڈنٹس گزریں تو میرے اسٹیچوز کے نام سامنے سے گزریں اور وہ فخر سے کہیں میرے نام کا ڈپارٹمنٹ بنانا یا میرے نام کا ہاسپٹل ونگ بنانا یا میرے نام کا وارڈ بنانا. وہ تو مر گیا، اس کا نام زندہ رہ جائے. یہی ہوتا ہے نا. کوئی لوگ مرنے سے پہلے ساری جائیداد یونیورسٹی کو دے دیں گے. نام بدلنا پڑے گا یونیورسٹی کا یا ڈپارٹمنٹ کا نام بدلنا پڑے گا تاکہ اس کے نام کا بار بار ذکر ہوتا رہے. اس کو چاہیے کہ میں تو نہیں رہوں گا، میری یاد رہ جائے، کسی نہ کسی طرح میری یاد رہ جائے. اب اربوں کے پاس بلینس تو تھے نہیں اسٹیچو بنوانے کے، نہ ہاسپٹل دینے کے، نہ یونیورسٹی کھولنے کے. ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، ان کے پاس تھی شاعری. اور شاعری میں کس چیز کی شاعری وہ کرتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں ایسا بہادر تھا، اس نے اتنے مارے، اس کی تلوار ایسی تھی، اس کا گھوڑا ویسا تھا. یہی باتیں ہوتی تھی نا. تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس طرح یاد کیا جاؤں کہ میری بہادری کے لوگ بعد میں نغمے گائیں. اس کا ایک کلچر تھا. لیکن اب اس کو سمجھتے ہیں، اس تعبیر کو، اس سے اس کا کیا تعلق ہے. آپ ذرا اپنی امیجنیشن یوز کرو کہ ایک پہاڑی ہے اور پہاڑی کے اوپر ایک قبیلہ ہے. وہ لوگ ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں ایک اور قبیلے سے جو پہاڑ کے نیچے ہے. کس کے پاس زیادہ ایڈوانٹیج ہے؟ اوپر والوں کے پاس. تو وہ اب ان کا مقابلہ کر رہے ہیں جو نیچے ہیں، لیکن جو نیچے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اوپر آ بھی گئے اور اوپر والوں کو ہرا بھی دیا. اب اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو اوپر والے تھے بہت ہی نکمے تھے. تو جو ان کے بارے میں شعر پڑھایا جائے گا اوپر والوں کے بارے میں، وہ بہت ہی بےزتی والے شعر ہوں گے. اور پھر ہوا کیا کہ یا تو وہ اوپر پہنچے اور اپنے دشمن کو قتل کیا، اور دشمن کو قتل کر کے اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا، اٹھا کے اوپر سے پھینک دیا. یا پھر وہ اتنا ڈرا اپنے دشمن سے جو اوپر آ رہا ہے، اس نے کہا میں اس کی تلوار سے بننے کے بجائے میں خود ہی کیا کروں، چھلانگ مار دوں. اس کو کہا جاتا تھا اوپر سے گرنا، خر من السماء. آپ کو یاد ہوگا سما کا لفظ اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسمان کے لیے نہیں.